سامعین، ابھی آپ نے امانت کے نام سے جو کہانی سنی، اسے سن کر مجھے حبیب جالب کا یہ شعر یاد آتا ہے: نئی دنیا بسا لینے کی کمزور چاہت میں پرانے گھر کی دہلیزوں کو سوتا چھوڑ آئے ہیں۔ سامعین، اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے نام کو پکارتے ہیں جو لکھنؤ سے تعلق رکھتی ہیں، مانو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، درس و تدریس کے علاوہ یہ افسانے لکھتی ہیں، تنقید نگاری اور مضامین پر بھی طب آزمائی کرتی ہیں۔ ہندوستان کے کئی معروف اخباروں اور رسالوں میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، بین الاقوامی سیمیناروں میں بھی حصہ لیتی ہیں۔ انہیں دی ویمن آف سبسٹنس ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ میں ان سے تھوڑی سی بے تکلف ہوں، میری دوست ہیں اچھی۔ میں ان سے پوچھتی ہوں، کس ہنر کے مظاہرے میں ہو تم تو خود سے مقابلے میں ہو؟ پیاری سی، خوش ذوق، خوش مزاج، حلیم سی، نام ہے عشرت ناہید۔ تو سامعین، سنتے ہیں ڈاکٹر عشرت ناہید کی کہانی انہی کی زبان۔ شروع ہے بنام خدائے تعالی کہ وہ مہرباں ہے بڑا رحم والا۔ صدر محترم تبسم صاحبہ، شہنشین پر تشریف فرما قابل احترام خواتین کرام اور معزز حاضرین، ساتھ ہی خوبصورت خوشگلو ناظمہ رشدہ جمیل صاحبہ، میں اپنی افسانوی کاوش پیش کرنے سے پہلے مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کا اور بطور خاص اس کی سیکریٹری محترمہ نصرت مہدی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض عین سمجھتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، کیونکہ سچائی تو یہ ہے کہ صحبت بھی اہل علم کی کرتی ہے سر بلند، صحبت بھی اہل علم کی کرتی ہے سر بلند، ہم یوں مہک رہے ہیں کہ خوشبو کے گھر میں ہیں۔ اس بے نوا کو اس نے نوازا ہے اس لیے، اس بے نوا کو اس نے نوازا ہے اس لیے، ہم بے ہنر بھی حلقہ اہل ہنر میں ہیں۔ میں اس موقع پر اظہار ممنونیت پیش کرتی ہوں ان شخصیتوں کے لیے جن کا خلوص میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث ہے۔ معزز حاضرین، میرے افسانے کا عنوان ہے منزل بے نشاں۔ آج شام سے ہی کالی گھٹائیں گھر آئی تھیں اور رات ہوتے ہوتے مزید گہری ہو گئی تھی، پھر بجلی بھی چمکنے لگی تھی اور بادل ایک دوسرے سے پہلے برسنے کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے تھے۔ ان کے اس زور آور ٹکراؤ سے جو آواز ہوتی وہ اتنی شدید گھڑگھڑاہٹ پیدا کر رہی تھی کہ کمزور دل انسان کی تو حرکت قلب ہی رک جائے۔ ایسی ڈراؤنی طوفانی رات میں وہ اپنے چھوٹے چھوٹے دونوں بچوں کے ساتھ بنگلے نما گھر میں تنہا تھی۔ اس کا شوہر، اس کا محافظ، اس کا کفیل اور سب سے بڑھ کر اس کا مجازی خدا جو نور کی چادر کے پرے بیٹھا اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا، اپنی مخلوق کو ہمت دیتا، اپنی مخلوق سے رحم کا معاملہ کرتا، اس کے مسائل سنتا، اس کی دعائیں قبول کرتا، التجائیں سنتا، کرم کرتا۔ اور یہ زمین کا مجازی خدا، صفاقیت کا علم بردار، محبت سے عاری بیرحمی کی علامت، جس کے سامنے ہر التجا بیکار، ہر مسئلہ بے معنی، آج پھر اسے چھوڑ کر اپنے آبائی شہر چلا گیا تھا، اپنی خوبصورت رنگین دنیا آباد کرنے۔ ہاں، رنگین ہی تو ہے اس کی دنیا جسے اس نے سب سے چھپا کر سجا رکھا ہے۔ کوئی اس کے دل سے پوچھے کہ آج یہ رات اس پر کیسا قہر ڈھا رہی تھی۔ یہ رات بھی کتنی عجیب ہوتی ہے نا، وہ سوچ رہی تھی۔ کبھی کمارے جذبے جگاتی تب اس کی خوبصورتی کچھ الگ ہی ہوتی، پھر مسکراہٹوں بھری اور دھیمی دھیمی سرگوشیوں سے بھری ہوتی تو کتنی حسین لگتی۔ یہی کبھی خوابوں کی دنیا میں لے جا کر پلکوں پر حسین سپنے سجاتی اور پھر وقت کے ساتھ بدل کر بے دردی سے ان سپنوں کو توڑ کر بکھیر بھی دیتی، تب کسک اور خلش کے سوا کچھ نہ دیتی۔ کبھی گناہ پر آمادہ کرتی تو کبھی ضمیر کی ملامت بن جاتی۔ اور ایسی ہی ایک رات آج بھی تھی، دہشت والی، جس کا ساتھ ہوا دے رہی تھی اور اس کی وحشتوں میں اضافہ کر رہی تھی۔ ہوا جو کہ زندگی کی علامت، سانسوں کو مدھر جھنکار دیتی، کبھی پروا بن جاتی تو کبھی باد صبا بن کر پیغام لاتی، کبھی چاندنی کی خوشبو بکھیرتی تو مدمست کر دیتی، اور جب روپ بدلتی تو کتنی سخت ہو جاتی، بالکل چنڈالنی کا روپ دھارن کر وناش پر تل جاتی۔
लू के थपेड़े की तरह गर्म हो जाती तो कभी तूफान की शक्ल इख्तियार करके सबको फना करने पर आमादा हो जाती। आज भी तो ऐसी ही एक गहरी रात थी, काली सियाह रात हवा के साथ मिलकर नागिन की तरह पुकार रही थी, अजीब रूप धारण कर गई थी। माजी उसे 17 साल पुराने सफ़र पर ले गया। यही जुलाई का महीना, सावन का महीना, जब वो बहुत सारे ख्वाब और नई खुशनुमा ज़िंदगी के अरमान लिए साजन से मिलन के जज्बात को गुदगुदाते गीत के बोलों में मगन, दुआओं और कुरान के साए में रुखसत हुई थी। तमाम रास्ता बारिश होती रही थी, कितनी सुहानी लग रही थी। पानी के कतरे गाड़ी के शीशे से टकराते और फिर आपस में मिलकर नीचे की तरफ जाते। उनके यूँ एक दूसरे में मुद्गम हो जाने का अमल उसकी आंखों को भी कितने सारे खूबसूरत ख्वाबों से आगोश कर रहा था। कार घर के बड़े से आहनी गेट में दाखिल होकर रुकी तो ख्वाबों का सिलसिला भी थमा। आनंद ने बड़े चाव और मोहब्बत से हाथ थामकर उसे उतारा। अंदर की तरफ कदम बढ़ाए ही थे कि शॉर्ट सर्किट का धमाका हुआ और बिजली गुल हो गई। दुल्हन के आते ही लाइट चली गई, अंधेरा हो गया। कुछ अच्छा न हुआ। एक बूढ़ी धीमी सी आवाज़ समातों से टकराई। हाँ, अंधेरा अच्छा शगुन तो नहीं। लंबी सी सांस लेकर किसी ने हाँ में हाँ मिलाई। शगुन क्या होता? अच्छे और बुरे अमाल तो हमारे अपने होते, फिजूल बातें हैं, इन पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। अब्बू की आवाज़ जहन में गूंजी। इस अंधेरे को उजला शगुन तो मुझे बनाना है, एक अज़्म उसके अंदर जागा। रात 12 बजे तक लाइट भी आ गई, उसे हजला रूसी में पहुंचा दिया। कुछ ही लम्हों में मजाज खुदा के कदमों की आहट पर वो मज़ीद सिमट गई। वो करीब आए, बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें, खुशगवार ज़िंदगी की बातें। वो मुस्कुराती रही कि उसके बुने ख्वाब सच हो रहे थे। लेकिन इन प्यारी प्यारी मधुर बातों के दरमियान वो सच भी सामने आ गया जिसकी उसे बिल्कुल तवक्को नहीं थी, ना ही गुमान था कि वो उनकी पसंद नहीं थी, बल्कि वालिद की पसंद क्या, बल्कि उनकी ज़िद पर इस घर में आए। उसका अज़्म अब भी सलामत था, लेकिन उसका ये अज़्म उसे एक शराब से हमकनार करता रहा। वो बढ़ती रही, वो दूर जाता रहा। वो शराब को हकीकत में बदलने पर मुसिर थी, मगर वो जंगल में मृग तृष्णा सा साबित हो रहा था। वो अधूरी प्यास लिए एक फूल और फिर एक कली की माँ बन चुकी थी, मगर तश्नगी थी कि किसी तरह बुझती ही नहीं थी। कभी दिल की कली खिली ही नहीं। वो भटकती रही, चाहत की, चाहे जाने की आरज़ू में, मुकम्मल किसी के हो जाने और किसी के पा लेने की ख्वाहिश में, और फिर पा लेने के बाद की सरशारी की कैफियत में। वो बहुत खुश हुई थी उस वक्त जब बेटा हुआ, और उस वक्त भी कि जब बेटी हुई, कि दुनिया मुकम्मल हो गई थी। इतने खुदाई तोहफे पाकर उसके अंदर फिर आरज़ू जागी थी कि अब शायद वो मेरा हो। लेकिन वो बच्चों का बाप था, निहायत शफीक, बेइंतहा मोहब्बत करने वाला, मगर अब तक वो उसका होकर भी उसका नहीं था। रात गुजरती जा रही थी, हवाएं अपना रुख बदल रही थी। हवा का एक तेज़ झोंका आया जिसने खिड़की के पट खोल दिए। पर्दे हिलने लगे। इसी असना में लाइट भी चली गई। अब कमरे में घुप अंधेरा था। अंधेरा, खौफ, बाहर हल्की हल्की बारिश की आवाज़ जो अब धीरे धीरे तेज़ होती जा रही थी। हवाएं भी तेज़ थी। उसकी सनसनाहट रगों पैर में सरायत करती जा रही थी। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह लरसने लगा। जल्द ही लाइट आ गई। कमरे में उधम से रोशनी फैली, लेकिन फिर भी उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चों की तरफ देखा। दोनों मासूम महज ख्वाब थे। बेटे के होठों पर मुस्कुराहट खेल रही थी, शायद कोई प्यारा सा ख्वाब देखने को मगर था। इस बात से बेखबर कि माँ पर कैसी वहशतों का आलम तारी है, ये कहे वो हंस पड़ा। शायद परियां उससे झूला झूला रही थी। दादी कहा करती थी कि जब बच्चे नींद में हंसते हैं तो परियां और फरिश्ते उन्हें झूला झूलाते हैं, बाबों के सर लगाते हैं। वो डर से सिमटने लगी। फिर बेटी ने करवट ली और बाजू उसकी गर्दन में हमायल कर दिए। उसकी बेटी, उसकी जान, उसके छोटे छोटे नाजुक हाथों का लम्स उसकी रूह तक कितना कोमल एहसास जगाता था। बेटी उसके बाएं जानिब थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? बेटी मेरी बाएं जानिब क्यों है? वो फिर लरसने लगी किसी अनहोनी के खौफ से। इसे तो दाएं जानिब होना चाहिए, दाहिनी तरफ, जिस तरफ से नामाए आमाल मिलना था। तो क्या उसका नामाए आमाल बाएं हाथ में? अजीब से वसवसों ने उसे घेर रखा था। उसके दाएं जानिब उसका बेटा आरिश था। बेटा मर्द, मर्द के कितने रूप,
جیسے جیسے زندگی اس کے قریب سے گزرتی رہی، تجربے ہوشیار کرتے رہے اور ایک کے بعد ایک مردنما رشتے اسے اپنا اصل ظاہر کرتے رہے، باپ، بھائی، شوہر اور اب بیٹا۔ باپ، مشفق باپ، جس نے بچپن میں باہوں کا جھولا دیا تھا اور بڑے ہونے پر بھی اسے کئی بار یہ احساس ہوا تھا کہ امی سے زیادہ ابو پیار کرتے ہیں، اور کرتے بھی تھے، لیکن وہ اسے ڈولی میں بٹھاتے ہی کیسے لا تعلق ہو گئے تھے، وہ حیران تھی۔ جب اس نے انہیں اپنی داستان غم سنائی تو دل کو امید سی جاگی تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی بیٹی کو بچانے کی کوشش کریں گے، جیسے کہ ہمیشہ جب بھی اس سے کوئی غلطی ہوتی اور امی ناراض ہونے لگتی تب وہ اسے امی کی ڈانٹ سے بچا لیا کرتے تھے اور وہ ان کے پاس آ کر محفوظ ہو جایا کرتی تھی، اور اب تو اس سے کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی۔ اس نے ابو کی طرف بڑی پر امید نظروں سے دیکھا اور پوچھا تھا، ابو اب میں کیا کروں؟ اسے یقین تھا کہ ہمیشہ کی طرح ابو اسی کے حق میں فیصلہ دیں گے، مگر ان کا شفاف سا جواب اس کی سماعتوں سے گزر کر اس کے دل کو پارا پارا کر گیا تھا۔ نہ میں نے تمہیں بلایا ہے اور نہ ہی میں تمہیں جانے کے لیے کہوں گا، فیصلہ تمہیں خود کرنا ہے۔ اور پھر وہ اپنے دل کی کرچی کرچی چنتی ہوئی، اشکوں سے انہیں جوڑتی ہوئی واپس جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھائی بھی دروازے پر مجبور اور لاچار سا ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، مانو اس سے زیادہ بے کس کوئی اور نہیں، اور اس کی آس بھری نگاہیں اس سے ٹکرائیں اور ندامت لیے لوٹ آئیں، اور وہ سینہ تانے خباثت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے لے آیا تھا، پھر اسی دنیا میں جہاں سراب ہی سراب تھا۔ کھڑکی کے پاس کھٹ سی آواز ہوئی، خیالوں کا تسلسل پھر ٹوٹا، دل پھر خوف سے لرزنے لگا۔ اب کیا کروں؟ وحشت زدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا، بچوں کو خود سے قریب سینے سے چپکا لیا۔ سرحا نے موبائل رکھا تھا، سوچا کسی کو فون کروں، نہیں میری آواز باہر چلی جائے گی، لیکن کروں بھی تو کس کو؟ اس شہر میں کوئی بھی تو شناسا نہیں، کسے مدد کے لیے بلاؤں؟ ابھی تو 2 ماہ ہی ہوئے تھے اس شہر میں آئے ہوئے، اور چونکہ اسے پسند نہیں تھا کہ وہ پڑوسیوں سے بھی بات کرے، سو وہ بھی کبھی کسی سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ اسے یاد آیا کتنی منتیں کی تھیں، کتنا گڑ گڑائی تھی کہ وہ ہمیں کہ یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤ، ڈر لگتا ہے، اور اس نے تضحیک اڑاتے ہوئے جواب دیا تھا کہ کس بات کا ڈر؟ ڈر تم سے ڈر جائے گا۔ وہ خاموش نہیں تھی اور وہ چلا گیا تھا غریب رتھ پر سوار ہو کر۔ غریب رتھ ٹرین کا نام بھی کیسا تھا، سفر سے جڑا رتھ، خوبصورت لفظ، اس سے وابستہ کہانی پھر اس کے ذہن میں گھومنے لگی۔ مہا بھارت جنگ کا منظر، 5 پانڈو کوروں سے جنگ کر رہے ہیں، بھیشم اپنی گدا اٹھائے ود پر ود کیے جا رہے ہیں، ارجن رتھ پر سوار اور سارتھی کرشن، ارجن کے دل میں انتقام کی آگ ہے، پانچالی کے چیر ہرن کی، کرشن پانچالی کے بھی رکھوالے تھے اور آج ارجن کے بھی سارتھی بنے ہوئے تھے، اس کے بھی رہنما بنے تھے۔ رتھ دوڑ رہا تھا اور ارجن گیان دے رہے تھے، دشمن کو کبھی کمزور مت سمجھو، بلکہ اس کے کمزور پہلو کو تلاش کر اس پر وار کرو۔ تبھی دروازے کی کنڈی پر زر پڑنے کی آواز پھر آنے لگی، کھٹاک کھٹاک، شاید دروازہ توڑنے کی کوشش تھی۔ بارش بھی تیز ہو گئی تھی، پیڑوں کے پتوں پر پانی کی آواز عجب سی ہیبت پیدا کر رہی تھی۔ دونوں بچوں کو اس نے تقریباً جکڑ رکھا تھا، نظریں کھڑکی کے پردے پر جمی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ اندر کی طرف آیا، پردہ سرکا، اس کی سانسیں رکنے لگیں، بچوں کو گرفت اور سخت کر لی اور ڈری ہوئی کبوتری کی طرح آنکھیں بند کر لی، پھر دھیرے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ ایک کالا دھندلا چہرہ کھڑکی سے اندر کا جائزہ لے رہا تھا، ڈر سے آنکھیں پھر بند کر لی۔ آیت الکرسی کا ورد وہ ہونٹ بھینچ کر کرنے لگی کہ کہیں ہونٹوں ہلتے ہوئے نہ دیکھ لے، پھر ہمت کر کے دوبارہ آنکھ کھولی، حملہ غائب ہو چکا تھا۔ ہلکی سے ٹھنڈی سانس خارج ہوئی، اس نے موبائل کی طرف پھر ہاتھ بڑھایا، کیا کروں، کسے فون کروں؟ نمبر ملایا پھر اپنے ساتھی کا، جو کہ رتھ پہ سوار بہت دور جا رہا تھا اپنی منزل کی طرف۔ آج کا کرشن پانچالی کا محافظ نہیں تھا اور نہ ہی پانچالی کی پکار سن رہا تھا۔ آپ جس اپبھوکتا کو تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کی پہنچ سے دور ہے، آپ کا سارے پہنچ سے دور ہے، برائے مہربانی کچھ وقت بعد رابطہ قائم کریں۔ لیکن پانچالی تھی کہ آنکھیں بند کیے اسی کا جاپ کیے جا رہی تھی، اسی کی تپسیا کو اس نے اب تو اپنا جیون مان رکھا تھا۔ پھر واٹس ایپ آن کیا، سارتھی کو میسج کرنے لگی، باہر دروازے پر کوئی ہے، بہت ڈر لگ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ کھٹاک کھٹاک آواز میں تیزی ہو رہی تھی، جلدی سے اس نے موبائل آف کیا اور دروازے پر پڑنے والی مسلسل ضرب سے لگ رہا تھا کہ کسی بھی پل کنڈا ٹوٹ جائے گا، پھر کیا ہوگا۔
یا اللہ میرے بچے خوف سے سہمی ہوئی ہرنی شکار ہو جانے سے زیادہ اپنے دونوں قیمتی مشک کی حفاظت کے لیے پریشان، کبھی دروازے کبھی کھڑکی پر نظر، پردہ پھر سرکا، دو آنکھیں سرخ سرخ سی اس کی ڈری سہمی آنکھوں سے ٹکرائیں، فوراً آنکھیں بند کر لی، چیخ لبوں سے آزاد ہونے کو ہی تھی کہ اس نے سختی سے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا، دانت کی چبھن سے ہونٹ کٹ گئے، تکلیف چہرے پر ابھر آئی، پھر ہمت کر کے اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، حبلہ غائب ہو چکا تھا۔ ضرب تو دروازے پر تھی، پھر کھڑکی کا کون تھا؟ اس نے سوچا، جو اس کا دل دہلائے جا رہا تھا، وہ حیبلہ جب بھی نظر آتا آواز دروازے پر کم ہونے لگتی اور کم ہوتے ہوتے بند ہو جاتی۔ عجیب حالات تھے جن سے وہ سحر سحر جا رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو رجب کا مہینہ ہے، رحمت و برکتوں کا مہینہ، شب معراج کا مہینہ، اس میں تو بلائیں اس کے بندوں کو نہیں ڈراتی، اس کی راتیں تو نورانی ہوتی، یہ تو حبیب اور محبوب کے ملن کا مہینہ ہے۔ دھم کی آواز نے اس کا تسلسل توڑا، حیولہ کمرے میں آ چکا تھا اور آگے بڑھ رہا تھا۔ یا اللہ یہ میری طرف کیوں بڑھ رہا ہے، یہ تو قریب ہی آتا جا رہا، میرے بچے۔ وہ بالکل اس کے قریب تھا۔ ڈر اور خوف سے اس نے آنکھیں میچ لیں، لمحے اس پر صدیاں بن کر بیتنے لگے، نہ جانے کتنی دیر وہ ساکت پڑی رہی، تبھی بند آنکھوں میں ایک روشنی کا چھناکا سا ہوا، اس نے آنکھیں کھول دی، حیولہ تھا، نظرت کی آواز تھی، تھا تو صرف ایک ادراک جس نے اس کے شعور کو جگا دیا تھا، اس کی ذات کا، اس رات کا جو نور سے بھری تھی اسے سیراب کر چکی تھی، وہ آزاد ہو چکی تھی ڈر کے حصار سے، اور صدا آ رہی تھی اس کے اندر سے کہ ملن کی رات میں ڈر کیسا، خوف کیسا، وہ سر بسجود ہو گئی۔ تبھی ساتھی کو کیے گئے واٹس ایپ میسیجز کا جواب موصول ہوا، اوکے ٹرین از 2 hours لیٹ۔ شکریہ۔ آواز کی صحت سے نکلنا تو نہیں چاہتے تھے، مگر آگے بڑھتے ہیں۔ سامعین، افسانہ نگار ہو یا ادیب، وہ اپنے ماحول کی عکاسی کرتا ہے، لیکن ایک فوٹوگرافر کی طرح صرف جامد تصویر کشی نہیں کرتا، بلکہ اس میں اپنی طرف سے ایسی رنگینی بکھیرتا ہے کہ تخلیق کی دلکشی اور جاذبیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی تخلیق تبسم فاطمہ کی ہوتی ہے۔ تبسم فاطمہ کا نام ہندوستان کے ادب نوازوں کے لیے نیا نہیں ہے۔ انہوں نے 1988 سے لکھنا شروع کیا اور پہلی کہانی خوف کے شائع ہونے پر انہیں جو پذیرائی ملی اس کے بعد وہ تھمی نہیں، اور اردو ہندی دونوں زبانوں پر یکساں قدرت رکھتی ہیں۔ تو آئیے سامعین ان کی زبانی کہانی سے سماعت فرمائیں، زوردار تالیوں سے استقبال کیجیے تبسم فاطمہ کا۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں کہانی کی شروعات کرنے سے پہلے جناب ہماری سیکریٹری صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے اس بہت خوبصورت پروگرام میں مجھے شامل ہونے کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی شخصیت پہ اس شام کو منعقد کیا ہے جن پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے۔ اور صبا صاحبہ نے شفیقہ فرز صاحبہ کے بارے میں بہت سارے معلومات دی جو ہمارے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے بہت خوبصورت ہے۔ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے، اس بات کی یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے، اس خوبصورت شام کا انعقاد میں شفیقہ فرز صاحبہ کی کہانی کو
سوری آج ذرا میری طبیعت خراب ہے، اس لیے میں اپنی کہانی شروع کرتی ہوں بغیر کسی تمہید کے۔ حالانکہ عشرت ناہید کو سننے کے بعد ابھی تک میں مسحور ہوں، اور اس سے پہلے میں نے کبھی بھی عشرت ناہید کو سنا نہیں تھا، اور نہ ہی میں نے عشرت کی کوئی کہانی پڑھی تھی، لیکن عشرت نے بہت خوبصورت کہانی پڑھی، عشرت کہہ رہی تھی، اور ان دونوں لوگوں نے بھی بہت ہی خوبصورت کہانی پڑھی۔ میری کہانی کا عنوان ہے سیاہ لباس۔ میں عمر کے ایک انقلاب کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور اس بات سے خوفزدہ تھی کہ میری بیٹی صحیفہ بڑی ہو گئی ہے۔ میں ان دنوں کو بھولی نہیں تھی جب میں خود صحیفہ جیسی تھی، اور میرے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے امی پاپا میرے ہر فیصلے پر خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اس وقت مجھے امی پاپا کی دنیا ایک عجیب سی دنیا لگتی تھی، جس کے بارے میں سوچا کرتی تھی کہ بڑی ہو کر مجھے اس دنیا سے الگ اپنی ایک دنیا تعمیر کرنی ہے، مگر وہ دنیا کیسی ہوگی اس بارے میں سوچنا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی سوچتی اگر بیٹی میری طرح باغی ہوئی تو امی پاپا کی طرح میں اس کے فیصلے کے راستے میں نہیں آؤں گی۔ آخر ماں باپ سے الگ بچوں کی بھی ایک دنیا ہوتی ہے، اور ایک ایسی دنیا جہاں اچھا برا سوچنے کا حق ان کا اپنا ہوتا ہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہوتا ہے۔ مگر تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ زندگی کے راستے اتنے آسان نہیں ہوتے، یہاں دھوپ کی بارش میں سلگنا ہوتا ہے۔ ایک عمر کا انقلاب بہت پیچھے چھوٹ جاتا ہے تو اس کی یادیں بھی دھواں ہو کر ذہن کے کسی بھی خانے میں محفوظ نہیں رہتی۔ پھر نئے سفر میں سماج اور معاشرے کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو کیا اس وقت کا معاشرہ ایسا نہیں تھا، یا آج کے صارفی سماج نے زندگی اور حقیقت سے وابستہ جن مکالموں کو سامنے رکھا ہے وہاں انقلاب کی دھوپ ہی نہیں ہے، صرف سہمی ہوئی زندگی ہے، خوف ہے، انتشار ہے اور بے چینی ہے۔ اس دن کئی واقعات ایک ساتھ ہوئے۔ صحیفہ کالج سے جلدی لوٹ آئی تھی، مجھ سے کچھ بولے بغیر وہ کمرے میں چلی گئی۔ واپس آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، یہ میرا خیال ہے کہ وہ اندر رو گئی۔ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ کس سے سخت الفاظ میں بات کر رہی تھی۔ میں اچانک سامنے آ گئی تو اس نے موبائل بند کر دیا، گھبراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور آنکھیں چراتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ میں دیر تک سہمی ہوئی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں کچھ دیر پہلے صحیفہ کھڑا تھا۔ کیا صحیفہ کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے؟ سوچ کر راستہ ان سوالوں سے ہو کر جاتا تھا جہاں خوف کی بارش تھی، اور میری جیسی ماں کے لیے گھبراہٹ کی رسی پہ چلنے کا عمل۔ انہیں دنوں دامنی سے جڑے واقعات بھی سامنے آئے تھے، لیکن کیا ہوا تھا دامنی کا؟ وہ شور کہاں کھو گئے جو دلی انڈیا گیٹ سے ہو کر ملکگیر پیمانے پر چلنے والی تحریک بن گیا تھا؟ ایسا لگنے لگا تھا جیسے یہ ہزاروں کروڑوں ہاتھ مل کر مضبوطی کا ایسا سائبان بن جائیں گے جہاں کوئی لڑکی گھر سے نکلتے ہوئے بس میں سفر کرتے ہوئے خوف کا احساس نہیں کرے۔ نعرے کھو گئے، تحریکیں گم، اور وہیں آ گئی جہاں ہمیشہ سے تھی۔ اس کے بعد بھی کتنی ہی دامنی رسوا ہوئی، دلی سے ہریانہ اور بمبئی تک ہزاروں کہانیاں۔ ان کہانی کو سنتے ہوئے ایک ماں ڈر جاتی تھی، ایک ایسی ماں جس نے بچپن سے انقلاب کے پاؤں چلنا سیکھا تھا۔ پیدا ہوتے ہی ایک باغی لڑکی اس کے اندر موجود تھی، اور اس کی حرکتوں کو دیکھ کر، اس کے سوالوں کو سن کر اس کے ممی پاپا ڈر جایا کرتے تھے۔ ہر وقت سر پہ آنچل رکھنا کوئی ضروری ہے امی سمجھاتی، ہاں ضروری ہے، لڑکی کا جسم نمائش کی چیز نہیں بیٹا، لڑکوں کو نمائش کی آزادی ہے، تو باولی ہو گئی ہے۔ اماں ناراض ہوتی، پاپا خاموشی ہوتی۔ میں 2 بھائیوں سے بڑی تھی، اور بچپن سے ہی میں نے اپنے لیے ایک نئے جہاں کا انتخاب کر لیا تھا کہ مجھے چھوٹے شہر میں نہیں رہنا۔ یہاں تو بجلی بھی نہیں رہتی، یہاں گفتگو کے راستے بھی بند ہیں، بندشیں ہیں، بس کالج اور کالج سے گھر کی 4 دیواری میں کر جہاں گھٹن ہوتی ہے پھر زندگی کے کسی موڑ پر شہاب ہو گیا۔ تو یہ راستہ کسی حد تک آسان ہو گیا۔ ہم دونوں دلی آ گئے، زندگی نے پانیوں کی طرح خود ہی راستہ بنانا شروع کر دیا۔ یہاں بھی میں اپنے فیصلوں کے لیے آزاد تھی، مجھے گھر میں نہیں رہنا۔ شہاب مسکرائے، گھر میں رہنے کو کہتا ہی کون ہے، پنکھ لگا لو اور اڑ چلو۔ میں نے مسکرا کر شہاب کی طرف دیکھا۔ پنکھ تو پہلے ہی ہے میرے پاس موجود ہے شہاب، بس تمہاری رضامندی چاہتی تھی۔ کیوں رضامندی ضروری ہوتی ہے؟ نہیں، میں ہنستے ہوئے بولی، چھوٹے شہر کی وہ لڑکی ابھی بھی مجھ میں موجود ہے جو ہر فیصلے کے لیے ابھی تمہاری طرف دیکھتی ہے۔ لیکن فیصلہ تو تمہارا ہی ہوتا ہے، میں کھل کر مسکرائی۔ عورت ہوں نا، تیز تیز بھاگتے ہوئے بھی ایک عورت اندر کہیں رہ ہی جاتی ہے، لیکن اس وقت صحیفہ نظر نہیں۔ شکریہ۔
میں کھل کر مسکرائی. عورت ہوں نا, تیز تیز بھاگتے ہوئے بھی ایک عورت کہیں اندر رہی جاتی ہے. لیکن اس وقت تک صحیفہ نہیں آئی اور شاید میں ان خطرات سے واقف نہیں تھی جو کسی بھی بڑے شہر کا حصہ ہوتی ہے. ادھر صحیفہ بڑی ہوتی رہی اور میں شولوں پر چلتے ہوئے مجبور ہوتی گئی. میں دلی کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. یہاں حادثوں کے منہ کھلے ہوئے تھے. یہاں راتوں کو آتے ہوئے بھی خوف ہوتا تھا. یہاں لڑکی کے گھر سے باہر نکلتے ہوئے انجانے وسوسے پاگل کر دیتے تھے اور اپنے خوف کا ذکر شہاب سے کرتی تو مسکرا دیتے. تم ایسا کب سے سوچنے لگی؟ زیادہ سوچنے سے عمر حاوی ہونے لگتی ہے. میں اندر کے ڈر کا کیا کروں؟ نکال دوں. کہنا آسان ہے شہاب, لیکن نکالنا بھی آسان ہے. شہاب نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا. صحیفہ بڑی ہو رہی ہے. کل وہ گھر سے باہر بھی نکلے گی, جاب بھی کرے گی. اس کا کیریئر ہے, اس کے خواب ہیں, اور ڈر کر زندگی کو بوجھل تو نہیں کیا جا سکتا. شہاب کی باتوں کے باوجود بھی میں ڈر کو اپنے اندر سے خارج نہیں کر سکتی تھی. کبھی بھی صحیفہ کی باتیں سن کر لرز سکتی, جبکہ صحیفہ اپنی دنیا میں یوں گم رہتی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. جیسے ایک دن صحیفہ نے بتایا, مام آج میں نے ایک لڑکی کو تھپڑ مار دیا. کیوں؟ میں لرز گئی. ہم سب کسی بات پہ ہنس رہے تھے. وہ بار بار ہنستے ہوئے میرے جسم پہ ہاتھ مارتا جا رہا تھا. کون تھا؟ ارے ماں, وہ میرا کلاس فیلو تھا. تمہیں بتایا تھا نا ماں, راکیش اروڑا. میں سہم گئی. جسم پہ ہاتھ اس ایک لفظ کے ارد گرد ٹھہر گئی تھی. ارے ہو جاتا ہے مام, جب لڑکیاں گپ شپ کرتے ہیں تو سارا دن کلاس میں بندھے تو نہیں رہ سکتے. پھر ایک دن مسکراتے ہوئے اس نے پوچھا تھا, مام کیا میں آج جینس اور ٹاپ میں بہت اچھی لگ رہی ہوں؟ کیوں بیٹا؟ آج کالج کے 2 لڑکے میرے پیچھے ہی پڑ گئے تھے ماں. ڈرائیور سے پوچھنا, انہوں نے دور تک میری کار کا پیچھا بھی کیا. اور میں بات کروں, تمہاری کار کا پیچھا ہوتا ہے مام. کالج میں ایسی وائلڈنس چلتی ہے, یہاں لڑکے لڑکیوں کا فرق نہیں ہوتا. ایک دن صحیفہ نے رات میں کھانا کھاتے ہوئے بتایا, آج ایک لڑکے نے ہماری کالج کے لو کنفیشن پیج پر فیس بک پر مجھے پرپوز کیا ہے. میں کرسی سے اچھل گئی تھی. مطلب؟ صحیفہ زور سے کھل گئی. تم تو ایسے اچھل رہی ہو مام جیسے اس نے ریپ کر دیا ہو. پرپوز ہی تو کیا ہے, یہ سب کالج میں چلتا ہے مام. چل مام. میں سوچتی ہوں تو احساس ہوتا ہے میں ایک عمر کے انقلاب کو بہت پیچھے چھوڑ رہی ہوں. میں انقلابی ضرور تھی, مگر اس وقت ایسے حادثے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. دنیا تیزی سے گہری دلدل کی طرف جھک گئی ہے. وہیں صحیفہ پہ نگاہ رکھنے لگی. اس بات کا بھی ڈر تھا کہ صحیفہ کے پاؤں نہ بہک جائیں. جوان ہوتی بچوں کے ایسے کتنے ہی واقعات میں سن چکی تھی, اور صحیفہ کی ایسی گفتگو سے لگتا جیسے کسی نے جسم میں تیزاب ادل لیا ہو. دھواں اٹھ رہا ہو. میں اندر سلگ رہی ہوں, مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے مجھے سچ مچ ڈرا دیا. کئی دنوں سے صحیفہ کو دیکھ رہی تھی. وہ چپ رہنے لگی تھی. زیادہ تر موبائل پہ مصروف رہتی یا لیپ ٹاپ سے کھیلتی رہتی. کچھ پوچھنے پر یا تو جواب نہیں دیتی یا چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتی. اور یہ سب انہی دنوں ہوا جب ابھیا دامنی کے ریپ کے بعد پہلے دلی اور پھر ہندوستان بھر میں زلزلہ آ گیا تھا. صحیفہ بھی اس دوران مسلسل اس احتجاج کا حصہ رہی تھی. مگر پھر جیسے تیز آندھی آتی ہے اور پھر آندھی خاموش ہو جاتی ہے. تحریکیں دبا دی گئی. مجھے اس بات کا احساس تھا کہ شاید دامنی کو انصاف نہ ملنے کی وجہ سے یہ رد عمل ہو صحیفہ کا. ایک بار اس نے طبی زبان میں کہا تھا, میں کالج نہیں جاؤں گی. میں نے لرزتے ہوئے صحیفہ سے پوچھا, کیا اس بارے میں تمہارے ڈیڈ سے بات کروں؟ کوئی ضروری نہیں مام. صحیفہ کے اس جواب کے بعد میں خاموش ہو گئی تھی. اس بات کا احساس تھا کہ صحیفہ کے اندر ہی اندر کوئی لاوا پک رہا ہے اور یہ لاوا کبھی بھی پھٹ سکتا ہے. اور اس دن مجھے اپنے سوالوں کا جواب مل گیا. صحیفہ کالج میں تھی. 2 بجے اس کا میسج آیا, آپ سے کچھ بات کرنی ہے مام, آج کہیں مت جانا. آج دیر سے آؤں گی, فکر کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن تم پلیز کہیں جانا نہیں. لیکن حقیقت یہ تھی کہ صحیفہ مجھے گہرے سناٹے میں چھوڑ گئی تھی. اس دن میں باہر نہیں گئی. صحیفہ کے گھر آنے کا انتظار کرتی رہی. صحیفہ کی باتیں کانوں میں گونج رہی تھی اور یہ خوف اس پر غالب آ گیا تھا کہ کیا صحیفہ کسی حادثے کا شکار ہے. اس دن 7 بجے صحیفہ آ گئی. دروازہ کھولتے ہی ایک بےجان سا چہرہ میرے سامنے تھا. میری طرف ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی. میرے وجود میں ایک شور تھا جس کی آواز اس وقت میں صرف میں سن سکتی تھی. آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ صحیفہ کی آواز سنائی دی, مام. میں بھاگی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ سرد ہو رہا تھا. اس نے میری طرف دیکھا اور ایک سرد آگ میرے وجود میں اترتی چلی گئی. وہ غصے سے میری طرف دیکھ رہی تھی. لڑکی ہونے کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں لوگ, ماں ایسا کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ میں اندر سے کہا, اندر ہی اندر کانپ گئی تھی. وہ لڑکا؟ نہیں. صحیفہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا.
اس کی سسکیاں گونج رہی تھی. میرے اندر زلزلہ آیا ہوا تھا. 2 ہی منٹ کے اندر صحیفہ نے اپنے جذبات پہ قابو پا لیا. آنسو خشک کیے میری طرف دیکھا. اس کے لہجے میں سانپ کی پھونکار شامل تھی. میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کیا؟ میری آواز ٹوٹ رہی تھی. کہیں وہ لڑکا جس کے بارے میں تم بتا رہی تھی؟ نہیں. صحیفہ زور سے چیخی. مجھے چپتی ہوئی آنکھوں سے ڈر لگتا ہے مام، مجھے مردوں سے ڈر لگتا ہے. وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی تھی. سڑک پر باتیں کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، کہیں بھی چلی جاؤ، ہوس بھری نظریں ایسے گھر رہی ہوتی ہیں جیسے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہ ہو. لیکن یہ نظریں جوا گوشت میں سما جائیں گی. کیوں ہو گئے سب لوگ ایسے؟ کیوں سمجھتے ہیں کہ لڑکیاں محض گوشت کی دکان ہے ان کے لیے؟ صحیفہ زور سے چیخی. وہ کالج کا بڈھا پروفیسر، میں اسے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، مگر اب صحیفہ کی سانسیں الجھ گئی تھیں. گھر سے باہر نکلو تو جیسے جسم میں ہزار چبھتی ہوئی آنکھیں ہوتی ہیں. پہلے سوچا تھا کالج چھوڑ دوں گی، مگر نہیں مام، اب سوچ لیا ہے. کہاں جاؤں گی؟ کسی دوسرے کالج میں؟ کیا وہاں نارائن راؤ جیسے ٹیچر نہیں ملیں گے اپنے سیاہ دانتوں سے ہوس بھری نظروں سے آپ کو دیکھتے ہیں؟ پھر کیا کروں گی؟ میری آواز صحیفہ سے تیز تھی. میں نے سوچ لیا ہے، اسے میرا فیصلہ بھی کہہ سکتے. ٹھہریے، میں ابھی آتی ہوں. میرے لیے یہ لمحے پاگل کر دینے والے تھے، جیسے سورج کی مکمل آگ میرے جسم میں اتر گئی. میں جھلس رہی تھی. کچھ دیر بعد صحیفہ واپس آ گئی. اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پیکٹ تھا. اس نے میری طرف دیکھا اور پیکٹ میں سے کچھ نکال کر سامنے رکھ دیا. میرے سامنے سیاہ رنگ کا حجاب تھا، جسے دیکھتے ہوئے صحیفہ فیصلہ کر نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی. میں نے سوچ لیا ہے مام، اب میں حجاب لگاؤں گی. وہ تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی. بستر پر ابھی بھی سیاہ حجاب سے آگ کے شعلے اٹھتے ہوئے محسوس ہو رہے. میں نے آنکھیں بند کر لی. میں عمر کے ایک انقلاب کو پیچھے چھوڑ رہی تھی. باغی تھی، لیکن اس عمر میں آنے تک کبھی حجاب کے بارے میں سوچ بھی نہیں پائی تھی. جٹ رفتار جوڑتے ہوئے وقت صحیفہ میں ایک نئی لڑکی کو جب زندہ کر دیا تھا. ایک اجنبی لڑکی. لیکن کیا یہ بغاوت تھی؟ اور اگر بغاوت تھی تو مہذب دنیا میں بغاوت کی اس نئی شکل سے میں واقف نہیں تھی. سامعین، جیسے میں پہلے کہہ چکی تھی کہ فوٹوگرافر کی طرح صرف جامد تصویر کشی نہیں کرتی ہیں، بلکہ تبسم فاطمہ جو ہے اس میں بہت سارے رنگ بھر دیتی ہیں. تو اب یہ اس سیشن کا اختتام ہونے جا رہا ہے، اختتام کو پہنچتا ہے یہ سیشن. میں نصرت مہندی صاحبہ کو بتانا چاہتی ہوں. معزز خواتین حضرات، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو 4 کہانیاں پڑھی گئیں اس میں ہر طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین بھی افسانوں میں ان سارے ٹاپکس کو، ان سارے مضامین کو لے رہی ہیں، چاہے وہ سماج میں آج کل کے برننگ ایشوز ہوں، یا پھر اپنی روایت کی پاسداری ہو، یا اپنی محرومیاں ہوں یا کامیابیاں ہوں، سب کو انہوں نے یہاں پہ اپنی کہانیوں میں لیا. ابھی ہمارا آدھا حصہ بچا ہوا ہے، لیکن اپنی چار مصرے پڑھ رہی ہوں کہ اپنے ہونے کی سند تجھ سے ہی پانا چاہوں، اپنے ہونے کی سند تجھ سے ہی پانا چاہوں، انگلیاں تیری لکھیں میرا فسانہ چاہوں، اور یہ بھی چاہوں کہ میرے حق میں گواہی تو دے، جب بھی تاریخ کے پنوں میں ٹھکانا چاہوں. میں مؤدبانہ گزارش کر رہی ہوں مشرف عالم ذوقی صاحب سے کہ اس اجلاس پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. مہندی صاحبہ اور بھوپال اردو اکیڈمی کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے شفیقہ فرحت آپا کو یاد کرنے کی کوشش آج کی ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، بہت دلچسپ واقعہ ہے. میری ملاقات دلی میں ہوئی تھی. دلی یونیورسٹی میں ایک پروگرام تھا. آپ دیکھیے کہ آپ کا جو شہر ہے بھوپال کتنی محبتوں کا شہر ہے، کتنے پیار کا شہر ہے، اور یہ نوابوں کا شہر، یہ تاریخی شہر جس کے ایک طرف یہ نصرت مہندی صاحبہ جو آپ کے وزیر اعلیٰ کرنے جا رہے ہیں نرمدا بہتی ہے. کیسی خوشبو شفیقہ فرحت کے افسانوں اور انشائیوں میں ہوا کرتی تھی. مجھے ایک واقعہ یاد ہے. دلی یونیورسٹی میں پہلی ملاقات ہوئی، میں باہر تھا. اچانک آپ دیکھیے کہ شفقتیں کیسی ہوتی ہیں. اچانک لہراتی ہوئی بجلی کی طرح شفیقہ آپا داخل ہوئی اور انہوں نے میری طرف دیکھا.
اور بہت پیار سے ایک جملہ کہا، میں آپ کی عمر کی ہوتی تو آپ سے شادی کر دیتا۔ جی جی، آپ دیکھیں کہ شفقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ پھر جب میں نے سوچنا شروع کیا تو مجھے وہ لڑکی یاد آئی جب آپ کے 1949-48 کے آس پاس جب ناگپور میں ریڈیو اسٹیشن کھلا تھا اور ایک لڑکی بڑی خاموشی سے وہاں پروگرام سننے کے بعد اپنی رائے بھیجا کرتی تھی، وہ لڑکی مجھے یاد آئی۔ اور آپ دیکھیے صاحب، میں کہنا چاہوں گا کیونکہ شفیقہ فرحت کو یاد کرنا بھی بے ضروری ہے، انہوں نے بچوں کے لیے لکھا۔ وہ آگ جو اس وقت سے ان کے اندر تھی، وہ آگ اترتے اترتے بھوپال کی تہذیب میں کس طرح شامل ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے جو انشائیے لکھے صاحب، اب تو انشائیے غائب ہو گئے، انشائیے ہے کہاں؟ میں نے 1990 کے بعد انشائیے نہیں دیکھے۔ ایک زمانہ تھا جب محمد اسد اللہ، شفیقہ فرحت، پرویز اللہ مہدی، ان کے انشائیوں سے ہندوستان کا ہر بڑا رسالہ ان ناموں کو شائع کرتا تھا۔ لیکن خاص بات کیا تھی؟ ہماری شفیقہ فرحت آپا میں خاص بات کیا تھی؟ اگر آپ نے ان کو پڑھا ہے، میں نے پڑھا ہے صاحب، میں نے رونگ نمبر کے انشائیے پڑھے، اور جو نام لیے گئے میں نے ان کے وہ انشائیے بھی پڑھے ہیں۔ ان کا ایک انشائیہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، نعیم کوثر صاحب ہے، جس میں آپ کے آنے والے وقت کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا تھا۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے کئی نام، چونکہ دیکھیے انشائیہ کو انگلش میں لائٹ ایسے کہتے ہیں، انشائیہ ایک ذہنی طرح ہے، لیکن آج کل جو لکھا جا رہا ہے، جو لوگ لکھ رہے ہیں، وہ صرف مزاحیہ ہے، وہ طنز و مزاح کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن ان صنف انشائیہ کو جس طرح سے شفیقہ فرحت نے جیا تھا، وہ ان کا ہی انداز تھا۔ اب دیکھیے صاحب، ان کی کہانی ہے رونگ نمبر، بہترین انشائیہ کا مجموعہ، چھوٹے چھوٹے پنچ آتے ہیں، ایک فون آ جاتا ہے، اور فون آتا ہے کس کا؟ وہ آپ کے جو ڈاکیا ہے، چٹھی رسا ہے، اس کا فون آ جاتا ہے، اور وہ بڑی خوبصورتی سے بات کرتی ہے، پھر کہتی ہے رونگ نمبر۔ چھوٹے چھوٹے افسانچے، ان چھوٹے چھوٹے افسانچوں کے بعد ایک بڑی دنیا آتی ہے رونگ نمبر کی۔ اور تب کیا ہوتا ہے؟ تب یہ ہوتا ہے کہ وہ سماج اور معاشرے کو اس دنیا میں سمیٹ لیتی ہے، اور جو بھی برائیاں ہیں ہمارے وقت کی، وہ ان برائیوں کو آہستہ آہستہ اس میں شامل کرتی جاتی ہے۔ صاحب، یہاں زبردستی ہنسانے کی کوشش نہیں ہو رہی، یہاں وٹ ہے، اور یہی وٹ ہماری تہذیب، خاص کر بھوپال کی تہذیب کا بھی حصہ رہا ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ جو افسانے سننے کو ملے، اور میں پھر نصرت مہدی صاحبہ کی تعریف کروں گا کہ یہ جو نام رکھا ہے افسانے کا افسانہ، جی میں اسی کی تعریف کر رہا ہوں، وہ سنیے بہت خوبصورت ہے۔ شاید اگر مردوں کو افسانہ پڑھنے کے لیے کہا جاتا تو یہ عنوان نہ ہوتا۔ جی، یہ عنوان نعیم کوثر صاحب نے دیا ہو یا بھوپال اردو اکیڈمی میں، اس میں خاص بات ہے جو آپ لوگوں نے شاید، مجھے بھی لگتا ہے کہ سوچا یا نہیں سوچا، افسانے کا افسانہ یہ عورت ہی کر سکتی ہے۔ یہ کولات ہے بہت سارے افسانوں کا، یہ مردوں پر نہیں آتا ہے صاحب۔ مرد ایک سیدھی سادھی زندگی یا کہیں کہانی کی لکیر پیٹتا ہوا چلا جاتا ہے، عورت وہ ایک دنیا سمیٹ لیتی ہے، وہ بہت سارے افسانوں کو سمیٹ لیتی ہے، اور پھر افسانوں کا افسانہ ایک افسانہ تشکیل کرتی ہے۔ آج جو افسانے پڑھے گئے، میں نام بہت اچھے افسانے پڑھے گئے، اور میں نے محسوس کیا کہ ایک آگ سلگتی ہوئی مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ صاحب، 2 منٹ میں وقت اور لوں گا۔ جب 2000 شروع ہوا تھا، نئی صدی کے 17 برس گزر گئے۔ جب 2000 شروع ہوا تھا تو اس سال کو Y2K کا نام دیا گیا۔ ہماری اکنامک کلیپس کر گئی، دنیا عجیب وحشتوں کا شکار ہو گئی، اور 2000 کے بعد جس کو ہم آج بہت آسانی سے کہہ کر گزر جاتے ہیں، وومن امپاورمنٹ،
اس کا جذبہ پیدا ہوا، ایک آگ پیدا ہوئی، عورتیں اپنے گھروں سے باہر نکلنے لگیں، راتوں میں بھی دفتر جانے لگیں، اور کہیں نہ کہیں یہ آگ نئی نسل کی جو خواتین لکھنے والی ہیں ان کے اندر آ گئی، ان کے اندر پیدا ہوئی، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ جیسے میں ناہید کی کہانی سن رہا تھا، مجھے بار بار لگ رہا تھا کہ نہیں صاحب، یہ گھٹتی ہوئی عورت تو ہے ہی، چونکہ گھٹن میں تو اس کا مرد ہے جو صدیوں کے ظلم کے بعد بھی آج عورت کو جھکانا چاہتا ہے۔ وہ جو عکس دیکھتی ہے وہ عکس نہیں ہے، وہ ایک ہمت ہے، عزم ہے، جس کے بارے میں انہوں نے وضاحت بھی کی۔ وہ ہے عورت ان ہیروں سے اپنے اندر کی عورت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تبسم نے بہت اچھی کہانی پڑھی، ان کی طبیعت کل خراب تھی اور میرے خیال میں ساری رات وہ سوئی نہیں۔ ان کی کہانی میں ایک خاص بات نظر آئی۔ دیکھیے، جب کوئی لڑکی حجاب پہنتی ہے 21ویں صدی میں تو ہم کہتے ہیں کہ ارے یہ لڑکی تو بڑی پرانی روایتوں کو ماننے والی ہے، اس کا خاندان ضرور بہت بندشوں کا شکار رہا ہوگا۔ لیکن ایک انقلابی عورت اور اس کی انقلابی بچی جو کالج میں پڑھتی ہے، جینز پہنتی ہے، ٹاپ پہنتی ہے، لیکن یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسی بندشیں ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں جنہوں نے 21ویں صدی کے منچ پر بھی عورت کو وہی سمجھ رکھا، آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب عورت اٹھنا چاہتی ہے اور عورت جب برابری کا احساس دلاتی ہے، یا عورت جب برابر ہو جاتی ہے تو وہاں بھی اس کا استحصال ہے۔ ایک کپ چائے ملے گی، کیوں صاحب مرد چائے نہیں بنا سکتا؟ کھانا لگ گیا، کیوں صاحب؟ ہم کیوں تقسیم کر رہے ہیں آج عورت کو؟ اور دیکھیے عورت وہاں آ گئی ہے جب ایک جینز ٹاپ پہننے والی لڑکی کہتی ہے کہ صاحب میں حجاب پہنوں گی۔ مجھے لگتا ہے یہ دکھ کا مقام تو ہے ہی، لیکن یہ ایک جنگ ہے۔ یہاں جو کہانیاں پڑھی گئی وہ کہانیاں دراصل مایوسی اور گھٹن کی کہانیاں نہیں ہیں۔ مایوسی اور گھٹن کی تصویر دکھانے کے بعد یہ کہانیاں یہاں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے بھی سوال کرتی ہیں کہ کب تک؟ اللہ نے تو کہیں تقسیم کا احساس نہیں دلایا۔ ایک ہی طرح سے پیدا ہوئی عورت، ایک ہی طرح سے پرورش ہوئی، لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی، کب تک یہ تقسیم؟ اب بڑھنے دیجیے صاحب، 21ویں صدی کے 17 برس گزر چکے ہیں، دنیا بہت آگے جا رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اب عورت کو کمزور سمجھنے والے مردوں کو اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ عورت ان سے کم نہیں ہے، بلکہ کئی مقام پر تو عورت ان سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ بہت لنچ کر لیں گے، اتنی جلدی یہاں آ جائیں گے اور جلدی ختم ہو جائے گا یہ سیکنڈ اجلاس۔ مدھیہ پردیش اردو اکادمی محکمہ ثقافت کی جانب سے منعقد اس عظیم ترین پروگرام کے افسانے سنیں دوسرے اجلاس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ سبھی کا استقبال ہے خیر وقت میں۔ اجلاس میں مدھیہ پردیش اردو اکادمی کے ذریعے جو کتابیں شائع کی گئی ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں تسنیم جوہر صاحبہ جو حیدرآباد سے آئے ہیں، اسلم پرچوری صاحب، نعیم کوثر صاحب، مشرف عالم۔
ذوقی صاحب آپ سبھی لوگ قاسم رضا صاحب کی کتاب بہت بہت شکریہ. دوسری کتاب ہے مکالمہ. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ.